بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تأمل ما یلی، آنے والے جو جملے ہیں، جو بات آ رہی ہے اس پر غور کریں، اس پر دھیان دیں۔ جلست طالبۃ، دیکھ رہے ہیں آپ، جلست طالبۃ، اور یہاں ہے جلست طالبۃ، تو یہاں جو جزم ہے وہ کسرہ سے بدل جائے گا۔ کس سے بدل جائے گا؟ کسرہ سے بدل جائے گا۔ کب؟ جب دو سکون ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ طالبہ کے طا میں بھی کیا لگ رہا ہے؟ پہلے ہم اس کو جوڑ رہے ہیں، تو اذا حرک بالکسرہ، جب کوئی حرکت دینے کی ضرورت پڑے تو ہم اس میں کسرہ کے ذریعے جوڑتے ہیں۔ جلست طالبۃ، جلست طالبۃ ہو جائے گا۔ اب آئیے اصل تمرین کی طرف۔ اقرأ الجمل الآتیہ، جلست الطالبۃ، طالبہ بیٹھی، بیٹھ گئی۔ آنے والے جملوں کو پڑھیے اور پھر ہم اس کا پڑھیں گے بھی اور اس کا ٹرانسلیشن بھی کریں گے۔ اب آپ دیکھیے، من الفتى الذي خرج من بيتك الآن هو ابن عمي۔ پڑھنا کیسے ہے؟ منل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ من الفتى الذي خرج من بيتك الآن هو ابن عمي، وہ نوجوان کون ہے جو ابھی تمہارے گھر سے نکلا۔ الفتح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فتح مطلب نوجوان۔ من کا مطلب ہے کون، من مطلب ہے کون۔ الذی کا مطلب کیا ہے؟ الذی جو اس میں موصول ہے۔ الذی کیا ہے؟ اس میں موصول ہے۔ خرجا مطلب کیا ہوا؟ نکلا، خرجا نکلا، بارہا آ چکا ہے یہ لفظ۔ الآن مطلب ابھی، الآن کا مطلب کیا ہے؟ ابھی۔ اب اس کا ترجمہ کیجئے پورا۔ وہ نوجوان کون ہے جو ابھی تمہارے گھر سے نکلا۔ هو ابن عمی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے۔ عمن مطلب چچا، عمی میرے چچا۔ امی نہیں پڑھیں گے اس کو، عمی پڑھیں گے۔ اس کو پڑھیے آپ، اقرا۔ من الفتاة التي، من الفتاة التي، منل نہیں ہے یہ، من ہے، جوڑیں گے تو منل ہو جائے گا۔ جیسے ابھی ہم یہاں پڑھیں جلست الطالبۃ، اسی طرح سے من میں بھی کسرہ لگا کر جوڑیں گے۔ من الفتاة التي خرجت پڑھیں گے، اسے کیا پڑھیں گے؟ خرجت، خرجتو، خرجتی، خرجتا نہیں ہے، خرجت، واحد مؤنث غائب۔ من الفتاة التي خرجت من بيتك الآن یا محمد، اے محمد، وہ نوجوان لڑکی کون ہے جو ابھی تمہارے گھر سے نکلی۔
ہیا بنت خالتی، فتات، فتات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نوجوان لڑکی. فتح کا مطلب ہوتا ہے نوجوان لڑکا. فتات مطلب نوجوان دوشیزہ. ہیا بنت خالتی، وہ میری خالہ کی بیٹی ہے. وہ میری خالہ کی بیٹی ہے. لمنل، کیا پڑھیں گے؟ لمن المفتاح الذی علی المکتب. ترجم، لمن المفتاح الذی علی المکتب. ترجم، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ مفتاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کی. مفتاح مطلب کی. وہ چابی کہاں ہے؟ وہ چابی کس کی ہے؟ جو ٹیبل پر ہے، ڈیسک پر ہے. وہ چابی کس کی ہے؟ جو ٹیبل پر ہے. علی المکتبی، وہ چابی کس کی ہے؟ جو ٹیبل پر ہے. المفتاح الذی اسم موصول ہے. علی المکتب صلہ ہے. ہوا للمدرسی، ہوا للمدرسی. ہوا مطلب وہ، لی مطلب لیے کے لیے، المدرس مطلب ٹیچر، استاد. وہ استاد کی ہے، استاد کے لیے ہے. ایسا استعمال نہیں کرتے، اس لیے ہم بولیں گے وہ ٹیچر کی ہے. لمن الساعة التي على السرير. لمن الساعة التي على السرير. ترجم، لمن الساعة التي على السرير، وہ گھڑی کس کی ہے جو پلنگ پر ہے. وہ گھڑی کس کی ہے؟ الساعة مطلب کیا ہوتا ہے؟ واچ، گھڑی. وہ گھڑی کس کی ہے جو پلنگ پر ہے؟ ہیا لزوج اختی، وہ میری بہن کی شوہر کی ہے. وہ میرے بہنوئی کی ہے. وہ میری بہن کے شوہر کی ہے. یہاں تک کہ سمجھ میں آیا آپ کے؟ اب آپ دیکھ لو، اب آگے کیا کرنا ہے ہم کو؟ مناسب اسم موصول رکھنا. اسم موصول جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے اسم موصول. یہ مذکر کے لیے ہے، یہ مؤنث کے لیے ہے. تو کہاں اسم موصول مذکر رکھنا ہے، کہاں مؤنث رکھنا ہے؟ اب آپ بتائیے گا. یہاں پر ہے الکتاب ڈیش علی المکتب للمدرسی. اسم موصول الذی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الذی اور اللتی کا جو 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 اللتی الذی مطلب ہوتا ہے جو. وہ کتاب جو ٹیبل پر ہے، مدرس کی ہے. چلیے اس میں موصول یہاں رکھیے، آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں؟ کتاب مذکر ہے تو اسی طرح سے ہم یہاں پر مذکر اس میں موصول لے کر کے آئیں گے، اور وہ کیا ہے؟ الذی ہے. الذی ہے، کیا ہے؟ الذی. الذی کیا ہے؟ الذی. تو یہ مبتدا ہے، یہ موصوف ہے، اور پھر یہ اس کی صفت ہے اور پورا صلہ ہے. وہ کتاب جو ٹیبل پر ہے، مدرس کی ہے. القلم ڈیش کیا آئے گا یہاں؟ کون سا اس میں موصول آئے گا؟ الذی. الذی. القلم. الذی مذکر کے لیے ہے اور اللتی مؤنث کے لیے. تو قلم مذکر ہے تو مذکر آئے گا وہ قلم جو میرے بستے میں ہے، ٹوٹا ہوا ہے، بیگ میں ہے، ٹوٹا ہوا ہے. اب آ گیا السیارۃ. یہاں کیا آئے گا؟ السیارہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اللتی آئے گا. السیارۃ التی خرجت من المستشفى الان للطبیب الجدید.
وہ گاڑی جو ابھی ہاسپٹل سے نکلی نئے ڈاکٹر کی ہے، للطبیب الجدید، نئے ڈاکٹر کی ہے۔ الکلب یہاں کون سا اس میں موصول آئے گا؟ الذی الکلب الذی فی الحدیقۃ مریض، وہ کتا جو باغ میں ہے بیمار ہے، وہ کتا جو باغ میں ہے بیمار ہے۔ الفتى، الفتى کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نوجوان لڑکا، تو یہاں کیا آ جائے گا؟ الذی آئے گا، وہ نوجوان۔ الفتى الذی خرج من المسجد الآن ابن المؤذن، وہ نوجوان لڑکا جو ابھی مسجد سے نکلا مؤذن کا بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اس میں موصول کا استعمال آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ تلک البتۃ، یہاں پر کیا آ جائے گا؟ تلک البتۃ التی، وہ بطخ جو پیڑ کے نیچے ہے۔ تحتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیچے، شجرہ مطلب پیڑ، تحتا ہمیشہ تحتا کے بعد والا ہمیشہ مجرور رہے گا، کسرہ رہے گا اس میں۔ دیکھیں یہاں شجرہ میں زیر آیا ہے، تلک البتۃ التی تحت الشجرۃ لبنت الفلاح، کیا پڑھیں گے؟ لبنت الفلاح، وہ بطخ جو پیڑ کے نیچے ہے، کسان کی بیٹی کی ہے۔ البیت الجدید، نیا گھر، کیا اس میں موصول آئے گا؟ الذی آئے گا، کیا آئے گا؟ الذی، البیت الجدید الذی، وہ نیا گھر جو اس راستے میں ہے وزیر کا ہے۔ ہاں بتائیں۔ یہاں ہے 7ویں نمبر میں الذی، اب یہ 8ویں نمبر میں کیا آئے گا؟ الدرس، الدرس الذی، الدرس الذی، وہ سبق جو بعد ھذا الدرس سہل جدا، وہ سبق جو اس سبق کے بعد ہے بہت آسان ہے۔ درس کا مطلب ہوتا ہے سبق، سہل کا مطلب ہوتا ہے آسان۔ سہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسان۔ من الفتاة التی، من الفتاة التی، وہ نوجوان لڑکی جو جلست امام المدرسی، جو مدرسہ کے سامنے بیٹھی، ہی طالبۃ من مالیزیا، وہ طالبہ ہے، کہاں کی طالبہ ہے؟ مالیزیا کی طالبہ ہے۔ اقرا، پڑھیے آپ ایک مرتبہ اپنے سے اسے۔ من الفتى، من الفتى، من الفتاة التي جلست امام المدرسة ہی طالبۃ من مالیزیا، وہ طالبہ ہے ملیشیا کی۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے۔ اتلک الحقیبۃ ڈیش تحت المکتب لک یا خالد، کیا آئے گا یہاں؟ کون سا اس میں موصول آئے گا؟ مذکر یا مؤنث؟ الذی، الذی، التی مؤنث آئے گا، کیوں؟ کیونکہ الحقیبہ مؤنث ہے۔ اتلک الحقیبۃ التی، کیا وہ بیگ جو ٹیبل کے نیچے ہے، لکا تمہارا ہے، اے خالد تیرا ہے، لا ہی لصدیقی محمد، لصدیقی محمد، نہیں وہ میرے دوست محمد کا ہے، نہیں وہ میرے دوست محمد کا ہے۔ تو اس میں موصول کہاں پر کیا استعمال کریں گے آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیے پورا لکھا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ کر نوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ الکلمات الجدیدہ ہے جو ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اس طرح سے یہ ہمارا سبق الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔